क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों को क्यों मिलते हैं जिनके दिल साफ होते हैं? क्यों हमेशा वो इंसान ही आजमाया जाता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता और जिसकी ज़ुबान से कभी किसी के लिए हर्फ शिकायत नहीं निकला? आज जानेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम और कायनात के बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग इस बारे में क्या फरमाते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की आजमाइशों से थक चुके हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यकीन जानिए कि आज की ये गुफ्तगू आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। बात आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी नूरवी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेकी की ये आवाज़ दूर तक पहुंच सके। आपका एक लाइक हमें मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला देता है। इंसान अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मेरे ही घर में बीमारियां क्यों हैं, मेरे ही रिज्क में तंगी क्यों है। मौला अली इस बारे में बयान फरमाते हैं कि ऐ इंसान, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में डाल देता है ताकि वो उसे अपने करीब कर ले। आजमाइश का आना इस बात की दलील नहीं कि खुदा तुमसे नाराज़ है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि वो तुम्हें कुंदन बनाना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी मिलावट, उसकी खोट दूर हो जाए और वो खालिस सोना बनकर चमकने लगे। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि दुख और तकलीफ दरअसल अल्लाह के वो कासिद हैं जो हमें गफलत की नींद से जगाने आते हैं। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत खूबसूरत कौल है कि वो दरारें जो तुम्हारे दिल पर पड़ती हैं, दरअसल वहीं से अल्लाह का नूर तुम्हारे अंदर दाखिल होता है। अगर तुम्हारा दिल न टूटता तो तुम कभी उसके दर तक पहुंच ही न पाते। इसलिए अपने दुखों पर रोने के बजाय इन पर शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें खालिक के हकीकी से जोड़ते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है और इम्तिहान हमेशा मुश्किल ही होता है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ आसान होता तो फिर सब्र की सिफ्त कहाँ से पैदा होती। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ। यानी अल्लाह का जिक्र और इसकी मोहब्बत का पौधा तब ही परवान चढ़ता है जब उसे आंसुओं के पानी से सींचे जाए। जब एक नेक इंसान दुख उठाता है तो वो दरअसल अपनी रूह की सफाई कर रहा होता है। दुनिया वाले शायद समझे कि तुम हारे हुए हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि नेक लोगों पर मुसीबतें क्यों आती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गुनाहगारों को सज़ा दी जाती है ताकि वो तौबा करें और नेकों को आजमाया जाता है ताकि उनके मर्तबे बढ़ाए जाएं। इसलिए जब तुम पर बुरा वक्त आए तो ये मत कहो कि मैं ही क्यों, बल्कि ये कहो कि ऐ अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू फरमा, कामयाब फरमा। जिंदगी के तपते हुए सहरा में इंसान अक्सर हिम्मत हार बैठता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, लेकिन ऐन उसी वक्त कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान है
کہ جب تمہیں لگے کہ تمہارے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور تم تنہا رہ گئے ہو، تو سمجھ لینا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا معاملہ اللہ پاک سنبھال لے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نوروی وائس پر ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جو آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دے سکیں۔ یاد رکھیے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ لکڑی ہے جو ٹوٹتی نہیں لیکن ہر مشکل کو توڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو خاموشی سے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور وہ کبھی اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ برے لوگ تو بہت خوش نظر آتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، تو پھر عدل کہاں ہے؟ اس کا جواب ہمیں واصف علی واصف کی تحریروں میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ گار کی خوشحالی دراصل اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جسے استدراج کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ میں مزید دب جائے، جبکہ مومن کی تکلیف اس کا کفارہ ہوتی ہے جو اسے آخرت کی بڑی مشکل سے بچا لیتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو، اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو تھوڑا سا رلاتا ہے تاکہ وہ اسے پکاریں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی و انکساری اور اس کے گڑ گڑانے کی آواز بہت پسند ہے۔ نوروی وائس کی اس گفتگو کا مقصد آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ کائنات کا مالک آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر اس دل میں بستا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو اور جس میں غرور نہ ہو۔ آج کی اس مادی دنیا میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، وہاں روحانی سکون صرف اسی صورت مل سکتا ہے جب ہم اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ بلا اور مصیبت مرد مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ اسے دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کا صلہ آپ کو نہیں مل رہا تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ نیکی کا صلہ انسانوں سے مانگنا نیکی کی توہین ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اس کا اجر وہ مالک اپنی مرضی سے دے گا، اپنی رضا سے دے گا۔ یہ آزمائشیں عارضی ہیں، یہ بادل چھٹ جائیں گے اور سورج ضرور نکلے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا قدم جادہ حق سے نہ ڈگمگائے اور آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ رہے۔ اس سفر میں کبھی کبھی انسان کو اپنی ذات سے بھی شکوہ ہونے لگتا ہے، لیکن صوفی بزرگوں کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنی کمزوری کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ عشق الہی میں فنا ہو جانا ہی بقا ہے۔ جب انسان خود کو مٹا دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ دکھ سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل خالق کی طرف سے بلاوا تھا،
آپ کی ہر تکلیف، ہر وہ رات جو آپ نے رو کر گزاری ہے، اور ہر وہ لمس جو آپ نے صبر کرتے ہوئے محسوس کیا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وہ کسی کی محنت اور کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ نوروی وائس کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی قدر پہچانیں اور یہ جان لیں کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اس نے آزمائش کے لیے چنا ہے۔ ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ اپنے دل کو کینہ اور نفرت سے پاک رکھیں، چاہے دنیا آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، کیونکہ آپ کا مقابلہ دنیا سے نہیں، آپ کا معاملہ اپنے رب سے ہے۔ مولا علی کا قول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مظلوم کے آنسو سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس کا حق ہے۔ اگر آپ نیک ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں تو خوش ہو جائیں کہ آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو زندگی کی کس آزمائش نے سب سے زیادہ سبق سکھایا، اور اس ویڈیو کی کون سی بات آپ کے دل کو لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں امید کی کرن بن جائے۔ نوروی وائس کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔